آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اور پی آر کے لیے بہت سے لوگوں کے جو سوالات آئے تھے وہ، اور خصوصیت سے پاکستان سے جو لوگ ایتھوپیا جا رہے ہیں، ایتھوپیا کا کیا سین ہے، وہاں پہ کون کون سی اہم احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، وہاں پہ کتنا وقت لگتا ہے، اور خصوصاً کون سی ایسی معمولی غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو ایتھوپیا کا دوبارہ چکر لگ سکتا ہے اور آپ کے لاکھوں روپے جو ہے اس پہ لگیں گے۔ تو ان سب کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب آج کے اس بہت ہی اہم ولاگ کی جانب۔ سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ پچھلے دنوں بھی میں نے چند ایک ولاگز بنائے تھے، لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی جب وہ ریزیڈنس پرمٹ کی مدت مکمل ہونے کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر بعض لوگوں کی اپلیکیشن جو ہے وہ التوا میں ڈال دی جاتی ہے، بعض کی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی مدت 5 سال کی مکمل ہونے لگے تو آپ جو ہے وہ مائگریشن بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی بینک آئی ڈی سے وہاں پہ لاگ ان کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا وقت ہے۔ اور بھی بہتر طریقہ یہ کہ اپنا پرسنل نمبر دے کے متعلقہ جو مائگریشن بورڈ کے حکام ہیں ان سے پوچھیں کہ جناب میرا یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں کب اپلائی کروں؟ تو وہ جب آپ کو ریٹن جواب دے دیں گے، کہ عمومی طور پہ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ 1 مہینہ پہلے اپلائی کر دیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایسی پرابلم آئے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تحریری جو ہے وہ جواب بھی ہوگا، جو کہ بعد میں آپ مائگریشن بورڈ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ بہت ہی اہم موضوع کی جانب، کہ چونکہ ابھی تک اسلام آباد میں جو سویڈن کی ایمبیسی ہے اس میں جو مائگریشن سیکشن ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ ایمبیسی کھلی ہوئی ہے، ایمبیسی باقی تمام کام کر رہی ہے، اور آپ ایمبیسی کے جو فیس بک پیج ہے اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز، لیکن جو مائگریشن سے متعلقہ شعبہ ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور اس کے لیے ابھی بھی وزٹ ویزے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا ہے تھائی لینڈ، اور اس مشرق بعید کے جو 10 سٹیز ہیں وہاں کی پوسٹل سروس کے ذریعے آپ کو اپلیکیشن بھیجوانا پڑتی ہے۔ اور جو امیگرینٹ ویزے کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آئیں، فیملی ری یونیفیکیشن کے لیے آئیں، ان کو ایتھوپیا کے راستے آنا پڑتا ہے۔ تو آج ہی یہاں پہ ایک نوجوان ہے، انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے ایتھوپیا کے حوالے سے جو اہم معلومات جو ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے کام آ سکتی ہیں جو مستقبل میں ایتھوپیا جانے کا جو ہے وہ ارادہ کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات معمولی غلطی کی بنا پہ آپ کو ایتھوپیا کا جو ہے وہ ایک اور چکر لگ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے فیملی ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، جن کے بچے ساتھ جانے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اہم ہوں گی۔ تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے ایتھوپیا جانا ہے، ادیس ابابا سویڈش ایمبیسی جانا ہے، تو آپ اپنی پوری تیاری کر کے پھر ظاہر ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ 1 دن میں آپ کا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو بھی انٹرویو کا وقت ہے، اس انٹرویو کے وقت سے ظاہر آپ لوگ پہلے چلے جائیں گے۔ مثلاً اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ کل ہے تو آپ ظاہر کوشش کریں گے کہ 1 دن پہلے جو ہے وہ وہاں چلے جائیں، اگلے دن فریش ہو کے صبح جو ہے وہ ایمبیسی جو وقت ہے اس سے پہلے آپ پہنچ جائیں۔ ایتھوپیا کا جو کیپٹل ہے ادیس ابابا، اس کے حالات کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، ایئرپورٹ کا جو عملہ ہے وہ بڑی خوش خلقی سے پیش آتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت اگر کہیں دیکھی ہے تو میں نے ایتھوپیا میں دیکھی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جب ہم ایتھوپیا گئے ہیں یا جب ہم واپس آ رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور جو ہوٹل بکنگ کا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو 1 مہینہ پہلے سے وقت مل جائے، اگر تب آپ ہوٹل بک کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کافی اچھی پرائس میں ہوٹل مل جائیں گے، اور ہوٹل جو ہیں وہ اچھے ہیں، آرام دہ ہیں، تقریباً $30 سے $40 جو ہے 1 رات کے لیتے ہیں، ڈبل بیڈ والا جو کمرہ ہے ہوٹلز میں، تو وہ آپ بک کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پرسنل چوائس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمبیسی میں انہوں نے کہا جی کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ترجمان مہیا کیا ہوتا ہے، وہ عمومی ٹیلی فون کی صورت میں ہو سکتا ہے، آپ بات کرتے ہیں، ظاہر جو لوگ انگلش نہیں بول سکتے
صرف اردو بولتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے یہ سہولت سویڈش ایمبیسی جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ انٹرویو کہتے ہیں جی کہ کافی جو ہے وہ تفصیل سے ہوتا ہے، جو امیگرینٹ ویزا ہے اس کے لیے کافی تفصیل سے انٹرویو لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے اپنی وائف کو اور بچوں کو بلانا ہے تو پہلے وائف کا انٹرویو لیں گے، اور جو 6 سال سے بڑی عمر کے بچے ہیں ان کا انٹرویو بھی لیتے ہیں، بلکہ بچوں کا انٹرویو بھی وہ کہتے ہیں 2-2.5 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹا فارمیلٹی نہیں ہے، اچھا خاصا انٹرویو ہو سکتا ہے۔ وائف سے بہت سوال پوچھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ وہاں پہ کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر کس طرح سے ہے، ان کے گھر کے پاس اور کون رہتا ہے، وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے، وہ پاکستان کب آتے ہیں جاتے ہیں، اس طرح کے ذاتی نوعیت کے اور ان کی لائف کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہی سوال وہ بچوں سے بھی کریں گے کہ آپ کے جو اگر باپ ہیں تو آپ کے پاپا پاکستان کب آئے تھے، فون کیسے کرتے ہیں، کیا ماما پاپا کی کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتی، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے، کبھی آپ کے دادا نے تو آپ کو نہیں مارا، یعنی اس نوعیت کے سوالات بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ انٹرویو کی جو ہے وہ اچھی خاصی تیاری کر کے جائیں، تاکہ اس میں اور یہ دیکھ لیں کہ اس میں کافی جو ہے وہ وقت لگتا ہے، جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ یہ سارے سوالات پوچھتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی بہت زیادہ تضاد آ جائے تو پھر وہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ بائیو میٹرک کا جب پروسیس ہونا ہے اس سے پہلے یہ انٹرویو جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور یہ 1 دن میں ہی ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیکسٹ ڈے بے شک آپ اسی دن شام کو جو ہے وہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایتھوپیا کا جو آنے جانے کا پاکستان سے سارا جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ 2.5 سے 3 لاکھ ایک شخص کے جو ہے وہ اتنا خرچہ آ سکتا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر وہاں پہ آپ جو ہے وہ اگر سویڈن میں اپنے کارڈز لینا چاہتے ہیں تو وہاں پاور آف اٹارنی دے سکتے ہیں جن کا انٹرویو ان کے بہاف پہ، تو وہ پھر کارڈز جو ہیں وہ آپ کو یہاں سویڈن میں مل جائیں گے، یا پھر آپ کو ایتھوپیا میں ملیں گے، پاکستان انہوں نے آپ کو پوسٹ کرنے نہیں۔ تو لوگ پھر یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ سویڈن وصول کر لیتے ہیں، سویڈن وصول کرنے کے بعد پھر یہاں سے دوبارہ ان کو ظاہر پاکستان بھجوانا ایک مرحلہ ہے، اور اس میں بھی عمومی طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آ جا رہا ہے یا خود چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ کارڈ بائی پوسٹ بھیجیں اور خدا نخواستہ گم ہو جائے تو یہ پھر ایک اور چکر لگے گا، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایک اور انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جب آپ نے مائیگریشن بورڈ کے پاس اپلیکیشن بھجوانی ہے تو جو اپلیکیشن آپ بھیجیں اس کی فوٹو کاپیز اپنے پاس ضرور رکھ لیں، کیونکہ یہ جو آج کے ولاگ کی جو اہم بات ہے جو انہوں نے مجھے بتائی کہ نام کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ ایتھوپیا کا چکر لگانا پڑا۔ تو جب جتنے بھی آپ فارم جو بھی ڈاکومنٹس ان کو بھیجیں ان کی فوٹو کاپیز اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ بعد میں اگر کسی قسم کی بھی کوئی اس میں خرابی ہو تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہو۔ اس میں اپنا ڈیٹ آف برتھ خصوصی طور پہ چیک کر لیں، اس میں اپنا نام خصوصی طور پہ چیک کر لیں، جو فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہے، سر نیم ہے، اس کو ضرور چیک کر لیں۔ اور یہ جو شخص جنہوں نے مجھے یہ تمام تر انفارمیشن دی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی وائف اور 2 بچوں کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے، اور یہ جو ساری میں نے گفتگو آپ کو سنائی ہے یہ ان کی ہی زبانی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میری جو وائف کا نام تھا، جو سر نیم تھا وہ اجاز تھا، IJAZ، لیکن وہ غلطی کی وجہ سے مائیگریشن بورڈ کی یا وہاں پہ جو ایمبیسی میں ایتھوپیا میں ہوئی یا بہرحال کسی سے بھی، انہوں نے جو ہے وہ اس کا غلط اسپیل اجاز کی بجائے JIAZ کر دیا، مطلب لیٹرز وہی رہے لیکن وہ لفظ چینج ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ اس دوران جب میرے ساتھ انہوں نے کورسپونڈنس کی تو مائیگریشن بورڈ سے یا کیس آفیسر سے مجھے لیٹر آیا تھا، لیکن اس وقت میں غور نہیں کر سکا کہ انہوں نے اس میں نام غلط لکھا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی آپ کی خط و کتابت ہو رہی ہوگی، ایون جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں ایڈمیشن لے کے، ان کو بھی اس چیز پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کی مائیگریشن بورڈ سے ایتھوپیا ایمبیسی سے کورسپونڈنس ہو رہی ہے اس کا ریکارڈ رکھیں، اس میں اپنا نام، سر نیم اور ڈیٹ آف برتھ کو ضرور چیک کریں۔ انہوں نے کہا جی اس وقت تو میں نے چیک نہیں کی، جب اب بعد میں جب مجھے یہ علم ہوا کہ جناب یہ تو اسپیلنگ کی یہ نام کی غلطی ہے، تو پھر میں نے کہتے جی ہاں میں مائیگریشن بورڈ سے بھی رابطہ کیا، میں نے وہاں ایتھوپیا ایمبیسی سے بھی رابطہ کیا، اور سارا رابطہ کرنے کے بعد مختلف لوگوں کے بعد مائیگریشن بورڈ نے بتایا کہ ہم نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے،
اور ڈیسیجن لے کے جو کارڈز ہوتے ہیں وہ مائگریشن بورڈ جاری نہیں کرتا، بلکہ ہم نے ایک کوئی پرائیویٹ کمپنی ہائر کی ہوئی ہے، ہم سارا ڈیٹا ان کو دیتے ہیں، وہ کارڈ بنا کے آگے بھجواتے ہیں. تو اس لیے اب یہ کارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اب ان کو پھر یہی پرابلم ہوئی کہ وہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ نام وہ آ گیا غلط، اجاز کی بجائے JIAZ لکھا گیا. اب اس نام کے ساتھ پاکستان سے ٹریول کرنا بھی مشکل ہے، اس نام کے ساتھ راستے میں اگر آپ کا سٹے دبئی یا کسی جگہ قطر ہے وہاں بھی پرابلم ہے، اور پھر جب سویڈن آئیں گے تب بھی پرابلم ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے 1.5-2 مہینہ بہت زیادہ یہ جو ہے وہ اس میں بھاگ دوڑ کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، کیونکہ جب وہ کارڈ ایشو ہو گیا ہے تو اب دوبارہ کارڈ ایتھوپیا سے ہی ایشو ہونا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب مجھے اپنی وائف کے اس کارڈ کے لیے دوبارہ ایتھوپیا جانا پڑے گا. تو اس ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ معمولی سی جو غلطی ہوتی ہے نا وہ بڑی پرابلم کرتی ہے. آپ کے جو ڈیٹ ہے، فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، سر نیم ہے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے، ایڈریس ہے، ان چیزوں کو پلیز ضرور چیک کریں جب آپ کی کورسپونڈنس ہو رہی ہو، اور ان سب کا اپنے پاس ریکارڈ جو ہے وہ ضرور رکھ لیں تاکہ کسی قسم کی بھی جو دقت ہے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے. باقی ایمبیسی کا معاملہ وہیں کا وہیں پہ ہے، خبریں آتی رہتی ہیں، افواہیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایسی ابھی تک کوئی کنکریٹ انفارمیشن نہیں آئی کہ لوگوں کا ایتھوپیا جانے سے اور تھائی لینڈ جانے سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی. یہ ولاگ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں اگر کچھ مزید تجاویز آئیں تو وہ ضرور لکھیے گا، اور میں اپنے ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، مجھے اطلاعات دیتے ہیں. جیسے آج انہوں نے فون کر کے یہ ساری اطلاعات دی جس کی بنیاد پہ یہ میں نے ولاگ بنایا. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی انفارمیشن ہو، اسٹوری ہو، تو پلیز آپ مجھے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.